فمن بدلہ بعد ما سمعہ، لیکن جو وصیت کر رہا ہے اور ایک وصیت سننے والا ہے، سننے کے بعد اگر کوئی شخص وصیت کو تبدیل کر دیتا ہے فإنما اسم علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے وصیت کو تبدیل کیا ہے، نہ کہ وصیت کرنے والے کو۔ وہ اپنی طرف سے حق وصیت کر کے گیا ہے، تو سن کے جو تبدیل کرنے والے ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو صفات کا ذکر کیوں لے کر آئے ہیں کہ بعض اوقات مرنے والے کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ موجود ہو یا چند لوگ موجود ہوں اور وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی وہ وصیت سن رہا تھا، اور پھر وہ باہر جا کے جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں تو صرف اس کو وہ نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ عموماً اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی عمل کے ساتھ اپنی ان دو صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میں بھی سنتا ہوں اور میں بھی تمہارے ہر عمل کو جانتا ہوں۔ فمن خافا، بس جس شخص کے بارے میں تمہیں خوف ہو، من موسن، نصیحت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کے وہ طرفداری کرے گا۔ اگر نصیحت کرنے والا وہ کسی طرفداری کا شکار ہے کہ اپنی ساری وراثت کسی ایک ہی کو دینا چاہ رہا ہے اور کسی ایک کے حق میں کمی کر رہا ہے، اور اثمن، یا اس کی وصیت میں کسی قسم کا کوئی گناہ پایا جا رہا ہے، فاصلح بینہم، تو پھر اس کی جو ہے اصلاح کر دینی چاہیے، تو بعد میں وہ سارے لوگ مل کے اس کی وصیت میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی مہربان ہے۔